نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا۔ اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ یاد رکھیے دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی۔ یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ وہ قوم جاگ رہی ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں جو ہے 5 چیزیں ہیں جو ہم پر فرائض میں سے ہیں۔ ان فرائض میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے اہم فریضہ یاد رکھیے وہ نماز ہے۔ توحید ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں، وہ دل کا ایک کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو ہے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، یہ فرائض ہے ہم پر، اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے۔ یاد رکھیے جو فرائض ہم کو دیے گئے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے، اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ یاد رکھیے تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے۔ ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاح جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ یاد رکھیے اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی۔ آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکوٰۃ دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، وہ لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیں ہم کو، تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے۔ یاد رکھیں یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ وہ نمازیں جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے۔ عموماً ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید تھی، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی۔ اور یہ 2 نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان 2 نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے وہ 2 نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو یہ 2 وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے، ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ وہ 2 وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو 2 ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز
یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے۔ مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ساری نمازیں ہیں، لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سمجھ میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بہت مشکل، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم بس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے، حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکل یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے، اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے۔ اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئے گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے، تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ میں قوم جاگ رہی ہے، اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کا آگے۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب عشاء انشاءاللہ وہ کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں، یاد رکھیں۔ ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے،
حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک کا اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے؟ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا کہ انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے، کسرت کر کے وغیرہ۔ اس کے پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا سمجھ لیں کہ انسان کے پیر، ہاتھ پیر ہر چیز سالم ہے، اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں ہے، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزوں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامس میں جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے، دیکھا نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے۔ اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔ مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہیں، اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آئے، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجہ ہے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی۔ پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، اس آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا اب تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا۔ اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے گی، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچول لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں
ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز یاد رکھیے. ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں. سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے. اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے، اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے. چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے، آگے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے، وہ ریئل ہوتی ہے اور وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے، تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی، کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے. تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے. مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی رمضان کے روزے، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے. ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو 1 روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملا تو ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان. ٹھیک، تو تب آپ محسوس، وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیے. اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا فجر کی ابتدا، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 قسمیں بتائی، یاد رکھیے. ٹھیک، پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کے 2 ٹائپس یاد رکھیے، جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے. تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے. فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فجر کی 2 قسمیں ہیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، یاد رکھیے عصر کے وقت. ٹھیک، تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت، کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت، اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے، تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی، لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی ہے. دکھنا یاد رکھیں
تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یاد رکھیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے. محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، کہ تو یہ برکت والا وقت یاد ہے. اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ سے فجر میں اٹھنے کی تیاری کیجیے اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے. اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے. وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے یاد ہے. لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا، وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں. وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا، جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے. پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے، اب اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے. گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا تب سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے. تھوڑے دن ہوتا لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجئے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجئے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو ہو جائے. اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں. تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں. پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے. پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتے ہیں، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ دوستوں میں چلا گیا. پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تک چکی تھی وہ بھی اگتا گئی تھی. کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. واٹس ایپ کو دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے اور یوٹیوب کے پروگرامز اور ویڈیوز دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے. تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ تبدیلیاں لانا شروع کر دیں. اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو. 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے. وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیں. اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے. تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیں. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے، ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے. ہو اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے. صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا. ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا. تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا. اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے. جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے، نان ویج چیزیں ہوتی، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں. دودھ وغیرہ کی تجارتیں ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کی زندگیاں دیکھیں، ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے. امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری. مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں. صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں. تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا. اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے. اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے. تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت. پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے. جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی.
لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے آپ وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے. تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیس مثالیں ہیں. بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی. یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں. وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیے. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے. تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں. تو جو آنے والے کیا بولتے جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا. حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے. تو فجر عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے. فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ آتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے. آئیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں. خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخری اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی. کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا. یہ معنی نہیں ہے. دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ. یاد رکھیے آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا.
تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ تو اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے جو بات آتی ہے اس کے کچھ آداب ہے، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. نہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں، جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. جامع ہو اور 2 ٹوک، 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈر اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. 2 ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر سے تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ، ختم ہو گیا. 2 ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا 2 ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو،
جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس کچھ تو بھی چل رہا ہے بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک، اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کر، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کی، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ. سمجھے؟ جیسے پنکچر کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خامخواہ لانے کا نہیں. ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کہا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں. اسی طرح
دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں. عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے, تو وہ 1000 کی تعداد تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کی ادب ہے. اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے, تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے, آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں, میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے, کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے, لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے. یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں, اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے انسانوں کے رب, اس سے تکلیف دور فرما, اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی, اس کو شفا دے, تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاء, تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے, جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے, اللہم رب الناس اذهب الباس, اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے, اشفی انت شافی, تو شفا دینے والا, تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے. لا شفاء الا شفاء, تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں, کوئی گھر میں مریض ہو جائے, یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی, دیکھے شفا ملیں گی, ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی. کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا, اس کی درد کی شکایت سنی, تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے, پیر دکھ رہا ہے, اچانک سر میں درد شروع ہوا, پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے, اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ, اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقدرتی, کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں, من شر ما اجد وحاذر, اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا, دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی, حدیث میں لفظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا, کہا بسم اللہ ارقیک, کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی, بسم اللہ ارقیک, کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں, من کل دائن یوزیک, ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے, من شر کل نفس, اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے, وعین حاسد, اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے, اللہ یشفیک, اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے, بسم اللہ ارقیک, میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں. یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے, اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں. یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں, یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں, اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے, وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی, یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے, تقدیر کو کوسیں گے نہیں, اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے. ہمیں بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا, معیش ملا تھا کیا, کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو. نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا, چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو.
تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی تو حاجت کو پوری کرانے کا میں بتا رہا ہوں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتائے تو اس میں نہیں ہے، لیکن بتائے تو ادب کیا ہے، ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ سے دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا، پھر دعا کی. آپ نے دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا. جب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی. آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھ ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ. پھر کہیے اپنی دعا ہے اللہ فلاں، ایسی دعا کی. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے. اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کریں اللہ یہ ہونا چاہیے، کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے، کل کو پتا چلا نقصان دیتی. ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کی معاش کے لیے آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کبھار دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن درجے تو بد دعائیں رہتی، ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا، بس مانگ رہے یہی چھوڑو. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار تو آپ نے ضد ایسے آپ بہتر انداز سے اللہ سے. تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود اور عزت کا پھر اللہ کے رکھنا، اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو دور کر دے. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگیں، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگیں. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا. اللہ کو اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟ اللہ کے اوپر کو اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ سمجھے، رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے. ایسے الفاظ میں ڈاماڈول والے ہو، تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے حاکم تھوڑی ہے جو طے کریں گے. تو چاہے تو چاہت کیا ہے اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو برا ہے تو دور کر دے. دعائیں پکے الفاظ کرو، یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے. بس ایک دم بہترین پکے الفاظ، کچے الفاظ. ٹھیک، تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال سے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے، اور رب العزت کو جا کے رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ اعمال نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا. اور جو اعمال میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ اعمال ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں، مطلب بہت خطرناک والے اعمال نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے. یہ وہ اعمال ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے، اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ رب العزت کم مشقت والے اعمال پہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. تو میں نے ان کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں. ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سے فرشتے نازل ہوتے. سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے. بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے اس وقت اگر پانی نہ ہو تو، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں. انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے، اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے. بات یاد رکھیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھیے، فرشتے
ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں، جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں۔ تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا۔ اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا۔ تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے، اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی، پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی۔ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے، مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو، چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا، تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے، جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے، اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جو اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی ہم بستری کیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو وضو کر کے آپ سے، وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجئے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کر لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے، انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے، فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجیے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لیں، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجیے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال اتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے، دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کے، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس، ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم
نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات، تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ مطلب فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگ۔ جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا، فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے۔ پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہبتے پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے ان کی جو ہے تعداد۔ اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کی سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، دیکھا پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مان تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ تو جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا، اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر۔ تاثم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے ہیں، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے
جو ایسا جا رہے تھے, جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے, مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے, ان کی نیت بھی نہیں تھی, ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے, اس کے لیے سفر کرے, بس ایسے گزر رہے تھے, کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے, آئے مجلس میں بیٹھے, کچھ باتیں مجلس میں سن لی, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے, ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا, بس یوں بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اللہ کی مجلس, اس کا ذکر, اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے. یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے, جس میں ایک انسان چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا. نیک لوگوں کی صحبت معمولی نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہے. بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی فرشتے گلتے نازل ہوتے ہیں. تیسری چیز, قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں. تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا. سو اس پر ایک بدلی آنے لگی. وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی, مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگی, وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی. جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی. اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا, ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی, اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکین کو لے کر تجھ پر اتر رہے. تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے, اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے. تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے. اگر پوچھا جائے, میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال, عام بات کہہ رہا ہوں, کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے, تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا تو تب نکلا تھا. اب کب ہوگا تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے. پھر یہی حالت, آخری بار کا انتقال ہوا تھا نہیں, اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ جب پڑھ لیے تھے, اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی, مطلب یاد بھی ہوگا صدیوں سالوں کا رہتا. 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے, پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے, پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے. گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا. یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے, وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں, وہ سب ٹھیک نہیں, جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو قرآن سے آج دوری ہے. صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں. اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا, یہ اندازہ لگا لیجیے. اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پڑھنا عام, مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے, یاد رکھیں بہت افضل ذکر. تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے, پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص, میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں, جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے, اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے, اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے, اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں
کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کی، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہے، تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو عادت تو ڈالیے نا، یہ تم جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گے نا، شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے۔ لیکن حالت یہ کتاب چلتی ہی صدیوں میں ہے، کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ، بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ، آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا نا، وہ وہاں سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم، ٹھیک ہے سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا کو صاف کرنا پڑتا، کیونکہ صدیوں کی دھول ہے، پھر وہ نکل کر آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہمارے شگڑ دادا نے لائت طبقہ ہے، ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچہ کیوں وہ قرآن استعمال ہو کے، چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں، استعمال کر کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا، رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا، پڑھو پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے، اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں قرآن کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے جاتے ہیں، پڑھنے سے آپ پیچھے کا ورق پڑ جاتا، سامنے کے 4 چیزیں پڑھ گئے، بیچ کے ورق کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے، تو دنیاوی کاغذ تو خراب ہو جاتا ہے، تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی۔ اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے، 10 جملے ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا؟ اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئے نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں سورے کہاں اللہ کا ذکر، اور کیا ہے پڑھا کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکوٰۃ کی کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا، میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کھجور چرا رہے تھے، زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے، تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو مجھے، کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر کے، اور بیچارہ بھوکے بچے بھی، چلو ٹھیک۔ صبح اٹھتے ہیں فجر میں، کہتے اللہ کی ذکر رہا تھا، ایک آدمی آتا کھجور چرا رہا تھا، پھر آپ نے کہا کیا ہوا، تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا، تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا، اللہ رسول اس نے تو کہا لیکن کی نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے آئیں گا، تو بس آنے ہی والا، میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا تھا، پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا، تو کہا نہیں، کہتے میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں، یہ وعدہ تھا، کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، رحم کھا لیا۔ تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ کے پاس فجر میں ملے، آپ نے فرمایا کیا ہوا رات، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے، تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر، کیوں، بولے وہ اس کے بچے بھوکے تھے، پھر میرے سے بڑی آہ بکا کرنے لگا، گزارش، کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا، کہا آج پھر تو کہاں آ جانے گا، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، گیا آج۔ تیسرے دن پھر آیا، پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو، تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں، تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا، میں ایک بات تمہیں کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے، تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا، آیا تھا، تو کہا آج بھی آیا تھا، کہا کہاں ہے، تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو، تو کہا کیوں، تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا، تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا، کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے تو نہیں پتا، کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے،
یہ بات یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، وہ بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کی، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزیں. آیت الکرسی پڑھیے، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑے کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ، بہت بھاری آدمی تھی کہ وہ پولیس ساتھ چل رہی تھی، اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے. اسے سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نا. اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے، اور بڑھ گیا پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو پھر بہت خطرناک آدمی دکھ رہے تھے. اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوئی آدمی اس کے ساتھ گھوم. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہیں نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے. سمجھے نا، اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا، وہ 1 گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں. اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی. آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ 1 گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا ذرات. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑیں گے گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا کر ماریں گے اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کے آنکھ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ، یہ بھاگ جاتا نکل کے. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے.